آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم احمد ہو از اے ویل ریناؤنڈ سوشولوجسٹ، اور یہ طاہر میڈیکل کمپلیکس میں ہوتے ہیں. تو ہم کچھ آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہیں گے کیونکہ یہ ہماری ہیلتھ سولوشنز اپلیکیشن کا پارٹ ہیں. تو واٹ از سوشولوجی اور سوشولوجسٹ کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے، کب پڑ سکتی ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بیکاز یہ تھوڑی سی چیز ہے جس کے بارے میں سب کو نہیں پتہ ہوتا. تو میں آپ کو ان سے ملوانا چاہوں گی، ان سے تعارف لینا چاہوں گی. تو کائنڈلی اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام ڈاکٹر نسیم احمد ہے. الحمدللہ میرا تعلق طاہر میڈیکل سینٹر سے ہے. طاہر میڈیکل سینٹر امیر خسرو روڈ کراچی میں واقع ہے، اور میں بنیادی طور پر طلباء و طالبات کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں. طلباء و طالبات کے آج کل بے شمار مسائل ہیں جن سے وہ دوچار ہیں. وہ پڑھنا چاہتے بھی ہیں اور پڑھنا نہیں بھی چاہتے، اور حالات بھی ایسے ہیں. اور کورونا کے بعد سے جو صورتحال بن گئی ہے وہ کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ لوگ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے ہیں، اور کام کرنا بھی چاہتے ہیں اور کام نہیں بھی کرنا چاہتے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے. طاہر میڈیکل سینٹر کنسلٹنٹ کی حیثیت سے الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں طلباء و طالبات کے، اساتذہ کے، مختلف فیملیز ایشوز آتے ہیں، اور ایسے ایشوز آتے ہیں کہ جن کا سولوشن جو ہے وہ کاؤنسلنگ سے ہی ممکن ہے. جس کا سولوشن اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ان کے مسائل ان کو سرچ کریں، اس پر ورکنگ کریں، اور ورکنگ کرنے کے بعد اس کا انہیں سولوشن دیتے ہیں. الحمدللہ میں جو نا طاہر میڈیکل کے علاوہ میٹروپولیٹن یونیورسٹی کراچی میں چیئرمین ہوں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے نمل یونیورسٹی میں کام کیا ہے، اور نہال ہاسپٹل، سر سید ہاسپٹل، اور الحمدللہ مختلف قسم کی ٹریننگز بھی کراتا ہوں انڈسٹریز میں اور مختلف جگہوں پر جہاں پر انہیں نیڈ ہو. اور اس وقت ضرورت ہے، دراصل پورے پاکستان کو ضرورت ہے. لوگوں کی ذہنی صحت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. لوگ سوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں، ڈپریشن کی طرف تو بہت کامن ہے، اور سیویئر ڈپریشن کے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. الحمدللہ ہم ان کو ہینڈل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ انہیں ایک نئی زندگی دیتے ہیں. یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. بہرحال آپ طاہر میڈیکل سینٹر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے مسائل ہوں، آپ کے فیملی ایشوز ہوں، آپ کے تعلیمی ایشوز ہوں، آپ کے بیہیویئرل پرابلمس ہوں، آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا، آپ کی بچی جو ہے کمرے میں بند ہو جاتی ہے اکثر، یا رو رہی ہوتی ہیں، ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے پہلے، کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں انہیں میرے پاس آنا چاہیے. ان لوگوں کے پاس آنا چاہیے جو مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، جو زندگی کو زندگی کی طرح سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. یہاں مجھے سب کچھ نہیں مل سکتا، میں دنیا کی ساری دولت پہ قابض نہیں ہو سکتا، ملینر نہیں بن سکتا. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس سب کچھ آ جائے گا. اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور ہم اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی حقیقی زندگی کی تیاری کریں. اچھا، جیسے آپ نے بات کی طلباء و طالبات کی، کہ طلباء و طالبات میں بہت ایسے کیسز دیکھے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ ان کی ذہنی صحت کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. طلباء و طالبات کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو طلباء ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہی نہیں معلوم کہ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن کیا ہے. انہیں تعلیم کے مقاصد ہی نہیں معلوم. وہ صرف ایک بیگ ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ان کے اماں ابا کہتے ہیں جاؤ بس پڑھ کے آؤ، اور اس کے بعد تمہیں ڈگری ملے گی، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور تم ایک بہت بڑا افسر بن جاؤ گے، اور تم بس 1-2 سال میں گاڑی بھی آ جائے گی اور بنگلہ بھی آ جائے گا، اور پھر ہم تمہاری شادی کر دیں گے اور ایک دلہن لے آئیں گے، اور یہ ساری باتیں. جبکہ بنیادی طور پر ہمیں طلباء و طالبات کو سکھانا ہے کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم انہیں یہ بھی سکھانا ہے کہ انہیں اس زمین پر انسانوں کی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے. آج انسان نے فضا میں پرندوں کی طرح اڑنا بھی سیکھ لیا ہے، سمندر میں مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی اسے آ گیا ہے، لیکن زمین پر انسانوں کی طرح رہنا اسے ابھی نہیں آیا. اور زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہ آنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. اور الحمدللہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے طلباء و طالبات کی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انہیں زمین پر انسانوں کی طرح رہنا سکھانا ہے. دوسرا کام ہمیں انہیں یہ کرنا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی صحت کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے نا ہمارے طلباء و طالبات کا بہتر نہیں ہے. ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس میں یقیناً غصہ آ رہا ہوتا ہے, ٹینشنز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہم توقعات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور مل رہا ہوتا ہے, اور ہم نے اپنے ان طلباء و طالبات کو تیار نہیں کیا ہوتا ان سب حالات کو فیس کرنے کے لیے. ہم انہیں خواب دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بس تم جیسے ہی پڑھ لکھ لو گے تمہارے پاس یہ سب کچھ آ جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہر کام کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ نکلتا ہے اور آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی, تب کوئی وہ جا کے وہ کچھ بنتا ہے. ہم سب راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں اور راتوں رات ہم سب کچھ بننا چاہتے ہیں, ایسا ممکن نہیں ہے, جس کی وجہ سے ذہنی صحت طلباء و طالبات کی متاثر ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں بلکہ ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, وہ نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جس کا کوئی مقصد نہ ہو, مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے, جب یہ موبائل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو اٹھا کے میں پھینک دیتا ہوں, یا تو ریپیئرنگ کرانے کی کوشش کرتا ہوں, اگر ریپیئر نہیں ہوگا اسے میں پھینک دوں گا, اس کی جگہ ڈسٹ بن ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین مخلوق بنائی جس کو انسان کہا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے اسے احسن تقویم بنایا, اسے بہترین انسان بنایا, اور تو ظاہر ہے اس انسان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہوگا. دنیا کے وہ سارے انسان میرے نزدیک پاگل ہیں جو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرتے, اور ظاہر ہے جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرے وہ یوز لیس ہے, وہ بیکار ہے, اس کی جگہ ڈسٹ بن ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہ بات بتاتے ہیں کہ میں ان تمام انسانوں کو جہنم میں داخل کر دوں گا, ان کی جگہ جہنم میں دوزخ ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کریں. جب ہمارے طلباء و طالبات زندگی کا مقصد نہیں جانتے تو پاگل کی ڈیفینیشن میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ پاگل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی منزل نہ ہو, جو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے آپ کو مار رہا ہے کبھی دوسروں کو مار رہا ہے, اسی کو پاگل کہتے ہیں. نہ جسے نشان منزل کا پتہ ہو نہ منزل کا پتہ ہو. اسی طرح دنیا کے وہ سارے انسان جو اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کر, انہیں زندگی کا مقصد نہیں معلوم, انہیں تعلیم کا مقصد نہیں معلوم, انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اچھا ایک اور بات, ذہنی صحت کی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اصول اور ضابطے نہیں معلوم. یہ بہت بڑا نکتہ ہے, میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اصول اور ضابطے نہیں معلوم. مثلا ہمیں گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی, پاکستان میں ٹریفک کے اصولوں پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا, جو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں ان پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا. جب عمل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے نتیجے میں لوگ ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے, ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی کرسی کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو یقیناً ہم ایسے شخص کو ذہنی صحت کا حامل تو نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے کہ بھائی اس کا تو علاج کی ضرورت ہے, اور اگر اس کی طبیعت کو زیادہ خراب ہو جائے تو اسے پھر ریسپیریڈون کی ضرورت ہے اور مختلف بہت ساری دوائیوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا نقطہ یہ ہے میرا کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے, اس مقصد کے اصول کے لیے ہم کو کام کرنا چاہیے. دوسری بات, ہمارے طلباء کو تعلیم کے مقاصد معلوم ہونی چاہیے کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہے, ہم تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں, تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو, ان کے اندر ولنگنیس آئے, وہ زمین پر بیٹھ کر بھی بڑی بہترین طریقے سے تعلیم حاصل کر سکیں. آج کل ہماری یونیورسٹیز میں اے سی کے ماحول میں بھی کوئی کچھ نہیں پڑھ رہا ہوتا, بس امتحان سے پہلے ہم بہت ساری چیزوں کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے رٹ رہے ہوتے ہیں طوطے کی طرح. جیسے امتحان ختم ہو اس کے بعد بھائی کوئی سوال ہم کرتے ہیں, جب میں نے بہت سارے انٹرویو کنڈکٹ کیے تو کچھ آتا ہی نہیں, 100 میں سے ہم کہتے ہیں بھائی آپ کو 20 نمبر ملے, بتاؤ میں نے آپ کے ساتھ جسٹس کیا یا نہیں کیا. بہرحال یہ مختصر میں نے آپ سے بات کی. جی اچھا ٹھیک ہے. تو جہاں بات آتی ہے اسٹوڈنٹس کی, وہیں بات آتی ہے ان کے پیرنٹس کی, کہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں یا پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں بچوں پہ کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر ہو, یا اگر جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ A گریڈ لاتا تھا تو تمہیں بھی A گریڈ لانا ہے. تو اس کیس میں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی ظاہر ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں میں لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ جو ہے نا پیرنٹ تو یعنی جب بھی آپ کوئی فیملی, جب آپ کوئی خاندان بنانا چاہتے ہیں, کوئی فیملی بنانا چاہتے ہیں تو ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں کہ بھائی دلہنوں کی بھی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. شادی سے 2 ماہ پہلے دلہنوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور دلہوں کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ ایک فیملی بنانے جا رہے ہیں, آگے ایک مستقبل, لوگوں کا مستقبل بنانے جا رہے ہیں, پاکستان کا مستقبل بنانے جا رہے ہیں, نونیال آگے پھر وہ پیرنٹس بننے جا رہے ہیں. تو ان کی جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ کریں گے کیا بھائی, وہ کس طرح سے گائیڈ کریں گے بچوں کو.
تو سب سے زیادہ تو پیرنٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, پیرنٹل ٹریننگ کی ضرورت ہے, ٹیچرس ٹریننگ کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم جو ہے ٹیچرس ٹریننگ بھی کراتے ہیں, ایڈمنسٹریٹرس ٹریننگ بھی کراتے ہیں اور پیرنٹل ٹریننگ بھی کراتے ہیں, اور اس کی بہت ضرورت ہے. بھائی جب آپ ایک فیملی بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو کچھ آتا ہی نہیں, تو آپ تو بس ایسے ہی ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے, اپنی عقل استعمال کریں گے, آپ اس چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ کو کچھ آتا ہی نہیں. میرے پاس ایسے بہت سارے کیسز آتے. میرا تعلق پنجابی سوداگران دہلی سے, میں دہلی والا ہوں, اور دہلی والوں میں کبھی طلاقیں نہیں ہوتی تھیں, کبھی خلائیں نہیں ہوتی تھیں, بہت سارے ایسے کیسز نہیں ہوتے تھے. اب تو میں اتنے کیسز سنتا ہوں, اتنے کیسز ہینڈل کرتا ہوں کہ بھائی ذرا سی باتوں پہ لوگ روٹ رہے ہوتے ہیں, جبکہ وہ وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی, وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی. اس سے بال مجھے پسند نہیں ہے, اس لیے میں اس سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں, اور اس کے پاس یہ نہیں ہے, یہ اس طرح کا خوبصورت نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, تو اس لیے میں اس سے الگ ہونا چاہتا ہوں. اور اس نے مجھے گھمایا پھرایا نہیں اتنا زیادہ, تو بس اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اور اس طرح کے بے شمار مسائل, بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تو اس لحاظ سے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پیرنٹل ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور فیملی آپ جب بنانے جائیں تو سب سے پہلے ٹریننگ لیں, پراپر ٹریننگ لیں, آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں پیرنٹ بننا ہے تو آگے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور اس میں جو جیسے آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے سوال کیا کہ ماں باپ جو ہے نا بچوں پر پریشر ڈالتے ہیں کہ بھائی میں بزنس مین ہوں, میرا بچہ بھی بزنس مین بنے گا, حالانکہ اس کا وہ ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. وہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, بہت اچھا کیلیگرافی کرنا چاہتا ہے, بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, اور ہر انسان کے اندر بہت سارے پوٹینشیلز ہوتے ہیں. صرف ہم ان کو جو ہے نا ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے, ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں انڈیویجول ڈفرینسز کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ ہم خیال نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور سب منہ بنائے ہوئے یونیورسٹی میں آتے ہیں. میں نے تو ہنستے ہوئے بہت کم لوگ دیکھے, ورنہ تو بھائی آپ یونیورسٹی جائیں, آپ کالج جائیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں. جس دن آپ کی چھٹی ہو اس دن آپ کو رونا آ رہا ہو کہ بھائی یہ کیا ہوا آج, تو میں اتنے پیچھے چلا گیا. اور ایک حدیث ہے رسول اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس کا آج کا دن اس کے کل کے دن سے اچھا نہیں گزرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث ہے, بہت بڑی حدیث ہے, یہ بہت اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آ رہی ہو, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں, اور تم دیکھ رہے ہو کہ پہاڑ ریزہ ہو کے ٹوٹ کے گر رہے ہیں, درخت گر رہے ہیں, اور اگر تم کسان ہو اور تم زمین میں پودا گاڑ رہے ہو اور تمہارے جسم سے روح نکل رہی ہے, لیکن تمہارا کام ہے کہ تم پودا گاڑو اور پودا گاڑ کے کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال کر جاؤ. اگر میں ڈاکٹر ہوں اور میں اسٹیتھوسکوپ سے مریض کو چیک کر رہا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میرے جسم سے روح نکلی, مجھے نظر آ رہا ہے کہ قیامت آ گئی, لیکن میں آخر وقت تک اپنا کام کروں گا. جب تک میرے جسم میں جان ہے, میں آخر وقت تک اس کا بی پی چیک کرنے کی پوری کوشش کروں. یہ اسلام کا درس ہے, اسلام عمل کا مذہب ہے. ہم نے اسے پتہ نہیں صرف مسجدوں تک, صرف چند جگہوں تک محدود کر دیا, جبکہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں, جنت, اور دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے اگر ہم چیزوں کو سمجھیں. اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں. آپ کسی باغ میں جائیں, پودوں میں دلچسپی لیں, محبت کریں ان سے, آکسیجن انہیل کریں, اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کریں. ہمارے یہاں لوگ ذہنی صحت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. میں کچھ ٹپس بھی دینا چاہوں گا آپ کے سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. وہ ٹپس کیا ہیں کہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ذہنی صحت بہت اچھی ہو. ہمیں پانی کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ پانی نہیں پیتے. اکثر یونیورسٹیز کالجز میں نے بہت سارے سروے کنڈکٹ کرائے تو پورے دن میں 4 گلاس پانی پیتے ہیں. جو لوگ 4 گلاس پانی پئیں گے وہ تو ایک دوسرے کا منہ نوچیں گے, غصہ کریں گے, ان کا بلڈ جو ہے گاڑھا ہو جائے گا, ان کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا, انہیں بی پی ہو جائے گا, ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا, ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہو جائیں گے. پانی نہیں پیتے, آکسیجن انہیل نہیں کرتے, ہم دن کے وقت بھی رات کی روشنیوں میں رہتے ہیں تو آنکھیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ہم جب غصہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بال گر رہے ہوتے ہیں. جب ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اینیمک ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے گردوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا. اور اسی طرح ہم ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم انجوائے نہیں کرتے, ہم تفریح نہیں کرتے, ہم ہنساتے نہیں, ہم رشتہ داروں سے نہیں ملتے. یہ ایک بہت بڑا کاز ہے ذہنی صحت کی خراب. اب ہم رشتہ داروں سے ویسے جی عید کا دن ہے, جی میں آپ کے لیے چاچا میں آپ سے ملنے آیا ہوں. بھائی چاچا سے تو ہر مہینے ملنا چاہیے کم سے کم, جیسے بھی حالات ہوں. ان حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص اپنے چاچا سے, اپنے تایا سے, اپنے چاہے وہ کتنے دور رہتے ہوں ان سے مل سکتا ہے. اگر ملک سے باہر رہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہم چونکہ ملتے نہیں اس لیے ہماری ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے. ہم ان کے بارے میں بدگمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. شیطان ہمیں آن کے تو ورغلا رہا ہوتا ہے, ہمیں
کہ بھائی وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے. اور جب ہم کسی پرابلم میں گر جاتے ہیں اور تو کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوتا تو پھر ہم کسی مینٹل اسپتال میں جاتے ہیں. بہت اچھی ٹپس تھیں اور میں امید کروں گی کہ جن لوگوں نے یہ دیکھی تو وہ ان ٹپس کو فالو بھی کریں گے اور ان کو انشاءاللہ اس سے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. اچھا بات پھر آتی ہے یوتھ کی. ہماری یوتھ کا ایگریشن بہت دیکھی جاتی ہے ہمارے یوتھ میں. ہمارے یوتھ کا مائنڈ سیٹ بہت اس طرح کا ہو گیا, جیسے آپ نے کہا کہ ملنا ملانا نہیں کرتے اتنا, یا ڈیورس ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, ٹالرنس لیول نہیں ہے. تو اس کا کیا ریزن ہے اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے, کس طرح ہینڈل کریں ہم؟ یہ اس کا ریزن نظر یہ آتا ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, کہ چونکہ اب ہم چاہتے ہیں فوری کامیابی, فوری سب کچھ حاصل کرنا, اور کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہتے, کچھ کرنا نہیں چاہتے. یہ بہت بڑا وجہ ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں. ایک بات. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اماں ابا نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. پہلے زمانے میں بزرگ اماں ابا دادا پر دادا, میں ان کو بھی کہوں گا, انہوں نے بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. ورنہ اگر پر دادا زندہ ہوں تو ان کو چاہیے کہ روڈ پہ چرپائی ڈال کے بیٹھنے کے بجائے, ہر آنے جانے والے کو دیکھنے کے بجائے, آپ جو ہے نا اپنے پوتے پوتیوں کو لے کے بیٹھ جائیں, ان کو پڑھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں, دیکھو یہ شاباش, یوں کرو یوں کرو. یہ ضروری ہے. جب ہمارے یوتھ کو گائیڈنس نہیں ملے گی تو بغیر گائیڈنس کے, بغیر کاؤنسلنگ کے, تو وہ ایسے ہی ادھر مارے پھریں گے, ادھر منہ ماریں گے. جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی پرسانے حال نہیں ہے. 10-11 سال کے بچے ہو جائیں, وہ روڈوں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر وہ گینگز بنا لیتے ہیں بیچارے اپنے ہی جیسے عمر کے. جب ان کے گینگز بنتے ہیں, فرض کرے ایک گینگ بنتا ہے 15 سال کے بچوں پر مشتمل, لڑکے اور لڑکیاں, تو ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا تو ہے ہی نہیں, کوئی بتانے والا تو ہے ہی نہیں, کوئی گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں کوئی انہیں بتا, تو ان کی جو کھوپڑی میں آئے گا, ان کی ننھی سے ذہن میں جو کچھ آئے گا وہ وہی کر رہے ہوں گے. تو یہ ہماری الحمدللہ جو ہماری سوسائٹی ہے, اس میں آج بھی الحمدللہ بڑوں کی تعظیم کی جاتی ہے, احترام کیا جاتا ہے, اور ہم جو ہے نا, اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے. اگر کسی کی اماں جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں بھی ہوں, تب بھی وہ اپنی PhD ہولڈر بچی کو بہت کچھ سکھا سکتی. یہ بات میں لکھ کے دے سکتا ہوں, بالکل گارنٹیڈ, بہت کچھ سکھا سکتی ہیں. اور اس کو PhD والی کو ان کے سامنے بیٹھنا چاہیے, اماں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, آپ مجھے سکھائیں, میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. اچھا, آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ کووڈ سے ریلیٹڈ تھوڑا ہٹ کے میں بات کروں گی کہ آج کل جو کورونا ہمارے یہاں ہے, ٹھیک ہے, جو سینیریو ہے اس میں کوارنٹین ہوئے ہوئے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, جن کو نہیں ہے وہ بھی ڈر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں ہم اس کو کانٹریکٹ نہ کر لیں, اس وائرس کو. تو اس کیس میں بھی ظاہر آپ نے بہت سارے کیسز آپ کے پاس آئے ہوں گے, اور جو نہیں آئے, جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اس سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟ جی, یہ اس میں الحمدللہ کووڈ میں خود میرے بیٹے کو بھی ہو گیا تھا, لیکن اس نے بڑے آسانی سے الحمدللہ کنٹرول کر لیا. سمجھ لیں وہ 10 دن میں سیٹ ہو گیا, 8-10 دن میں ہی نا, چونکہ الحمدللہ ہم سب پوری محنت کر رہے تھے. اور جو میں نے کووڈ کے جو بھی پیشنٹ دیکھے, مسئلہ ہے کہ ان کے اندر قوت مدافعت کی کمی تھی, امیونٹی نہیں تھی, ایک بات. دوسری بات یہ وہ اچھی غذا نہیں کھاتے تھے. الحمدللہ ہم لوگ تو سبزیاں کھاتے ہیں, لوکی, چقندر ہمارے گھر کی پسندیدہ غذا ہے. اور کووڈ سے 1 سال پہلے الحمدللہ میں نے اور میری ٹیم نے, ہم نے اسکولوں میں کلونجی پہنچائی, فری ڈسٹریبیوشن دی کہ بھئی یہ کلونجی کھایا کرو. کلونجی جو ہے 99 بیماریوں سے بچاتی ہے. یہ میتھی دانہ جو ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس سونا ہے اور تمہارے پاس میتھی دانہ ہے, تو جس کے پاس سونا ہے اس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا سونا دے کے میتھی دانہ لے لو. تو میتھی دانہ کتنی قیمتی چیز ہے. تو میں نے الحمدللہ لوگوں کو کہا کہ بھائی 5-5 دانے میتھی دانہ روز کھاؤ, کلونجی دن میں 2 دفعہ کھاؤ, اور کھجورے کھاؤ, شہد استعمال کرو, ہنسو بولو, گھومو پھرو, دور رہو. اگر ماسک نہیں بھی لگاؤ تب بھی دور رہو, لیکن گھومو پھرو. اور اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نے کی الحمدللہ. ہمارے گھر میں لائبریری ہے الحمدللہ. ہمارے گھر میں ہم لوگ ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھتے, کیونکہ ٹی وی پھر استاد بن جاتا ہے. ہماری اپنی کتابیں ہیں, میری بہویں اور بیٹے انجینئرس ہیں الحمدللہ, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب کتابیں پڑھتے ہیں. ہمارے گھر کا محبوب مشغلہ کتابیں پڑھنا ہے, اور پوری لائبریری ہیں. بہووں کی الگ لائبریری ہے, میری الگ, اور ان کی ہم سب جو ہے الحمدللہ پڑھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں, اور پھر سکھاتے بھی ہیں. خود واٹس ایپ پہ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہم شیئر کرتے ہیں. خود میرا بیٹا جو ہے مثلا وہ کچھ اشعار پڑھتا ہے, کچھ نعتیں پڑھتا ہے, اسے شیئر کر دیتا ہے تاکہ لوگ چلو کچھ وہ کریں.
تو ہم لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ہر وقت مصروف رہتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے میں نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی زیادہ مصروف رہو اور اپنی قوت مدافعت بڑھاؤ, 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اور درود شریف کی 3 دفعہ تسبیح پڑھ لو صبح میں. ادھر آپ جو ہے نا, آپ کو پتہ ہی چلے وقت کیسے گزر گیا. میرا تو وقت اس طرح گزر, مجھے تو پتہ ہی چلا الحمدللہ. اور ہم تو کام بھی کرتے رہے, میں تو فیلڈ میں رہا, بلکہ میرے بچے بولتے تھے ابا آپ تو اتنا جا رہے ہیں, کل لگ جائے گا. میں نے بولا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ. مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, اور میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے گزشتہ 20-25 سال سے تو مجھے نزلہ بھی نہیں ہوتا, نزلہ, کھانسی, بخار, میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی, میں بالکل فٹ ہوں. میرا ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوتی, میں ایک دن بھی, بلکہ عید کے دن بھی نا, صرف ظاہر ملنا جلنا وہ سب اپنی جگہ, اس میں بھی ہم مصروف رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم کام بھی کرتے ہیں. اللہ کی مہربانی, مطلب ہم اللہ نے بہت ساری چابیاں بھری ہوئی ہیں جسم کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوانوں کے اندر چابیاں آ جائیں, ہم ان کے اندر خوب چابیاں بھر دیں اور وہ کام کریں. تو کووڈ کا حل جو ہے وہ تو یہی تھا, اور میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا وہ بہت اچھے رہے, اور جو صرف روتے ہی رہے. اور میں نے ہر ایک کو لوگوں کو سمجھایا ہے. ایک اور میرا پوائنٹ ہے بہت بڑا جو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں, مثال کے طور پر کے الیکٹرک آپ کے گھر کی بجلی 6 گھنٹے سے گئی ہوئی ہے. اب سب گھر بیٹھے کے الیکٹرک کو کوس رہے ہیں, اس کوسنے کا کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا, ہے نا. میرے صاحبزادے کیا کرتے ہیں, فوراً فون کرتے ہیں, پھر دوسری جگہ فون کرتے ہیں, انہیں تنگ کرتے ہیں کے الیکٹرک والوں کو, آؤ. لیکن ہم آپس میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتے, نہ ٹینشن لیتے. گرمی ہوگی الحمدللہ, میرا بہت ہوادار گھر ہے, ہم لوگ جو ہے نا برآمدے میں چلے جاتے ہیں, پنکھے جھل لیتے ہیں. اول تو یو پی ایس اور وہ سب چیزیں ہیں, لیکن جب یو پی ایس کام کرنا بند کر دیتا ہے, جنریٹر ہم نہیں لگاتے شور, لیکن بہرحال تو ہم اپنے آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں, الحمدللہ کام کرتے ہیں. اور میں نے یہی سمجھا کہ ہم جو ہے نا, جو ابھی جو کالج اور یونیورسٹیز کھلی ہیں, اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے طلباء و طالبات کو چاہیے کہ وہ خیال رکھیں کووڈ کے حوالے سے. اگر ماسک نہ بھی پہنے ہوں تب بھی دور تو رہیں. اور سب سے اہم بات, الحمدللہ کووڈ سے پہلے بھی اور ابھی بھی میں الحمدللہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی وضو سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ منہ تو ہر وقت دھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, جتنے بھی نیزل پالس ہوتے ہیں یا ٹونسلائٹس کے جتنے کیسز ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ خیال نہیں رکھتے. الحمدللہ پورے راستے ہمارے سب کھلے ہیں الحمدللہ, اللہ کی مہربانی. بہت خوب, بہت اچھی ہمیں انفارمیشن ملی آپ سے. بس میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہمارے ویورز ہیں, آئی ایم شیور کہ ان کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا آپ کی باتیں سن کے, اور وہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے اگر فیوچر میں, تو آپ کائنڈلی بتائیں آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کیا جائے اور کس وجہ سے آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے جو بھی مسائل ہوں, سوشل پرابلم, ایجوکیشنل پرابلم, بیہیویئرل پرابلم, فیملی ایشوز, ڈپریشن کے ایشوز, ایون شیزوفرینیا کے پیشنٹس آپ کے گھر میں ہوں, انزائٹی ڈس آرڈرس, اور کوئی آپ کے ابا بہت زیادہ غصے والے ہوں, آپ چاہتی ہیں کہ وہ سیٹ ہو جائیں, تو عذراء کرم آپ مجھ سے کاؤنسلنگ سیشنز لے سکتی ہیں. مجھ سے آپ ٹیلی فون پہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں. اور الحمدللہ میں اس ہیلتھ سولوشن کے پلیٹ فارم پر میں موجود ہوں, اور اس حوالے سے آپ مجھ سے جو میرے ٹائمنگ ہے, میں ان ٹائمنگس میں اویلیبل ہوں, آپ ان ٹائمنگ میں مجھ سے بات کر سکتی ہیں. اور میری ٹائمنگ ہے 7 PM to 9 PM. اس میں جو نماز کا وقت ہوگا اس کا خیال رکھ لیجیے گا. ظاہر ہے میں فرض پڑھنے جاؤں گا, اس وقت میں بند کر کے جاؤں گا اپنا موبائل, یا اگر کھلا ہوگا تو اٹھاؤں گا نہیں, تو اس کا خیال رکھیے گا. 7 to 9 یہ میرا ٹائم ہے. اس دوران آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل ملے گا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ اسے بہت سارے لوگوں کو شیئر کریں گی. جو میرے تجربات ہیں, الحمدللہ میں ایجوکیشن کا آدمی ہوں, میں ہیلتھ کا آدمی ہوں, ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں مختلف اداروں میں الحمدللہ, اور الحمدللہ اسلام کے سے میرا پورا مطالعہ ہے الحمدللہ. جو ایک مفتی صاحب کی معلومات ہوں گی, میں اتنی بڑی بات تو نہیں کرتا, لیکن الحمدللہ بہت ساری معلومات مجھے ہیں الحمدللہ, اور میں آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کر سکتا ہوں. اور میں نے بہت دنیا دیکھی ہے, میں نے سعودی عرب میں بھی سیشنز کیے ہیں الحمدللہ, اور پورے پاکستان میں نے سیشنز کیے ہیں, اور 3-4 لاکھ افراد کو پڑھایا ہے. اس میں ڈاکٹرز کو میں نے میمن ہاسپٹل میں پڑھایا ہے, مرشد میں پڑھایا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ. اب تو مجھے یاد بھی نہیں رہتا بھائی, تو بہرحال میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اگر آپ کے جو بھی مسائل ہوں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا جب آپ مجھ سے بات کریں گے یا کریں گی, اور جب آپ کے مسائل میرے سامنے آئیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اتنا بڑا مسئلہ ہوگا, اور انشاءاللہ وہ اس طرح حل ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے.
آپ اتنے بڑے بڑے مسئلے لائیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کوئی میرے پاس ایسا مسئلہ لائے جو میں حل نہ کر سکوں تو میں پھر کنسلٹ کروں گا, کتابیں پڑھوں گا, پھر میں اپنے دوستوں سے رابطے کروں گا, ڈاکٹر سے رابطہ کروں گا. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے, جاہل ہے. میں بھی بہت جاہل آدمی ہوں, صرف پی ایچ ڈی ہوں. پی ایچ ڈی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے سب کچھ آتا ہے, لیکن بہرحال میں جو ہوں نا پوری کوشش کروں گا آپ کی مدد کروں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. دل نہیں چاہ رہا انٹرویو کو وائنڈ اپ کرنے کا, لیکن بیکاز ٹائم لمیٹیشنز ہمارے پاس ہیں تو ہمیں اجازت لینی پڑے گی. تو بہت شکریہ آپ کا اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کو دیکھا. تو کائنڈلی آپ ہماری اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, اس کو دیکھیے. آئی ایم شیور آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. ڈیجیٹل زمانہ ہے, ڈیجیٹل ہیلپ آپ کو بہت ملے گی. میری طرف سے اللہ حافظ.